سوگ جس جگہ بھی شہ مشرقین کا، خود پرسا زہرا لیتی ہے اس نور عین کا۔ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ یہ جو دیگر اسالیب عزاداری ہیں آپ کو ان کو بھی فروغ دینا چاہیے۔ جو موجودہ قدیم اور روایتی عزاداری ہے اس کو مکمل طور پر باقی رکھتے ہوئے، دیکھیے بڑی اس کی تاکید آئی، آیت اللہ سیستانی نے بھی الگ سے فتویٰ دیا ہے کہ عزاداری میں جو آپ کے اپنے علاقے کے اعتبار سے جو رسومات عزاداری بزرگوں کی طرف سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں ان کو ویسے ہی باقی رکھا جائے۔ اور امام خمینی بھی عزاداری میں قدیم روش کو باقی رکھنے کی بہت تاکید کرتے تھے۔ البتہ آج کل بہت سارے ہمارے انٹیلیکچوئلز پیدا ہو گئے ہیں سو کالڈ، جو کہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے اتنا زیادہ اس میں وقت ضائع کرتے ہیں اور پیسے کو لگاتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ کچھ انٹیلیکچوئل ورک سے عزاداری کو ریپلیس کر دینا چاہیے۔ یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پرانی روش کو باقی رکھتے ہوئے، جو علماء ہمارے مجتہدین فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں پرانی روش کو باقی رکھو جس طریقے سے ہوتی آ رہی ہے، ہاں البتہ اس میں چاہو تو نئے اسالیب کو جو ہے وہ شامل کر دو۔ مثلا اگر کسی جگہ پہ کوئی کانفرنس کی ضرورت پیش آتی ہے، امام حسین کے سلسلے میں کانفرنسز بھی ہونی چاہیے، اور تمام جس کے اندر اور لوگوں کو بھی شامل کیا جائے، دیگر فرقوں کے لوگوں کو بھی بلایا جائے اور امام حسین کے سلسلے میں کانفرنس ہو، کچھ سیمینار ہونے چاہیے، ورکشاپس ہونے چاہیے، ڈسکشنز ہونے چاہیے، سوالات کے جوابات کے سیشنز جو ہیں وہ رکھوانے چاہیے کہ علماء آئیں اور اس میں لوگ اپنے جتنے بھی سوالات ہیں عزاداری کے سلسلے میں، امام حسین کے سلسلے میں، تاریخ کے سلسلے میں، واقعات کے سلسلے میں جو دماغوں اور اذہان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جن کے جوابات عام طور پر مجالس عزا کا عنوان نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک اوپن گروپ ڈسکشنز ہونے چاہیے۔ یہ سب اسالیب عزاداری ان کو بھی فروغ ملنا چاہیے، لیکن قدیم اور پرانی روش کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کو ریپلیس نہیں کرنا ہے، ان کو ایڈ کرنی چاہیے یہ چیزیں، کہ ہر طبقہ جو مجالس کے اندر نہیں آتا ہے یا جو انٹیلیکچوئل ہے اس کو کچھ فکری طور پر الگ سے کچھ مواد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان نئے پروگرامز کے ذریعے اس کو وہ چیز بھی مل جائے۔ تو تمام طریقہ کار کربلا کے سلسلے میں اور عزاداری کے سلسلے میں اختیار کرنے چاہیے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام سیمینارز اور مذاکروں کے باوجود جو طاقت آنسوؤں کے سیل رواں کے اندر ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ دیکھیے آنسو بہانے کے لیے جو مجالس عزا کا جو قدیم روش ہے، یہ خاص قسم کا ماحول درکار ہوتا ہے، خاص سوگوار فضا کی ضرورت پیش آتی، لوگوں کا اس میں آنا، سیاہ پوش ہو کر آنا، مرثیہ خوانی اس سے پہلے ہونا، خطیب کا ایک مخصوص انداز سے مصائب کو بیان کرنا، یہ تمام چیزیں انتہا سے زیادہ پر اثر ہیں۔ سوگوار ماحول چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے، اور یہ کانفرنس میں، سیمینار میں، ورکشاپ میں، گروپ ڈسکشنز میں، سوال و جواب کے نشستوں کے اندر یہ والا ماحول نہیں ہوتا ہے، اور یہ انتہائی پاورفل چیز ہے کہ ایک سوگوار ماحول کی فراہمی وہ مجالس عزا کے قدیم روشی کے اندر پاسبل ہے۔ اب دیکھیے اگر خود کہا جائے کہ اگر آپ سے صرف یہ جملہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں میدان کربلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہو گئے، تو دیکھا جائے تو سب کچھ تو مصائب بیان ہو گئے اس کے اندر، لیکن کسی کو اس پہ رونا نہیں آئے گا، گریے کی وہ فضا اس میں پیدا نہیں ہوگی کہ جو کہ عام طور پر ہوتی ہے۔ اور ائمہ نے خود ان اسالیب کو اختیار کیا۔ دیکھیے لوٹا ہوا قافلہ جب مدینے کے قریب پہنچا تھا تو چوتھے امام نے کہا تھا، مدینے پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر کہا تھا کہ سامان کو سب کو اتار لو، تمام سامان گھوڑوں سے اتار دیا گیا، اور اس کے بعد خیمے وہیں پر لگائے گئے۔ امام نے بشیر کو بلایا، وہ جو آپ مصائب میں بھی جن کا تذکرہ اکثر سنتی ہیں، امام نے بشیر سے کہا کہ بشیر تیرا باپ اچھا شاعر تھا، کیا تمہیں بھی کچھ شعر کہنے آتے ہیں؟
اس نے کہا ہاں مولا میں کچھ اشعار تو کہہ لیتا ہوں. امام نے کہا جاؤ مدینے جاؤ اور مدینے کے لوگوں کو حضرت ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کی خبر دو اور ہماری آمد کی بھی ان کو خبر دو اشعار کہہ کر. اچھا اب دیکھیے امام یہ بھی کہہ سکتے تھے جاؤ سادہ طریقے سے اطلاع کرو, جاؤ بس جا کر اطلاع کر دو. کہا کہ کیا تمہیں شعر کہنے آتے ہیں؟ تمہارا باپ بھی اچھا شاعر تھا, جاؤ اشعار میں جا کر ان کو درد بھرے اشعار جا کر سناؤ. اب بشیر جب وہاں پر مسجد نبوی میں پہنچا اور اس کے بعد اس نے ایک مشہور مرثیہ پڑھا جس کے اندر باقاعدہ قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے, یا اہل یثرب لا مقام لکم. منافقین کا ایک قول قرآن نے نقل کیا ہے. اچھا ایک بات اس میں اور بتا دی جائے, بہت سی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں اس طرح سے. مدینہ کا ایک پرانا نام ہے یثرب, یا جس کو یثرب بھی کہا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں امام بارگاہ کا بھی نام ہے اور مسجد کا بھی نام ہے. بہت ساری روایات میں یہ بات آئی ہے کہ یہ نام بقول آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کا تذکرہ تفسیر نمونہ میں بھی کیا ہے کہ پیغمبر کو اس نام سے نفرت تھی یثرب سے. یہ زمانے جاہلیت کا مدینہ کا نام ہے. جب پیغمبر یہاں پر آئے ہیں تو اس کا نام مدینۃ النبی رکھ دیا گیا تھا, اور خود پیغمبر اس کو طیبہ کہا کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ جو بھی یثرب کہے گا اسے خدا سے استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے, اور اس کا نام طیبہ ہے. طیبہ اگرچہ یہ روایات علماء اہل سنت نے بھی نقل کی ہے اور کچھ نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے, لیکن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے الگ سے کہا کہ یہ جو اس میں یثرب کا کہ قرآن کے اندر لفظ آیا ہے تو یہ خود پروردگار نے نہیں کہا بلکہ منافقین کے کلام کو یہاں پر نقل کیا ہے. تو بہرحال انہوں نے کچھ اشعار کہے بشیر نے, اور جب اس نے درد بھرے الفاظ میں یہ تمام اشعار کہے تو مدینے کے گھر میں کوئی عورت بھی ایسی نہ رہی کہ جو سینہ کوبی کرتے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نہ آ گئی ہو. اور آج تک ایسا منظر مدینے کی تاریخ میں کبھی نہیں گزرا تھا جو ان اشعار کو سن کر بشیر کے وہاں پر وہ سوگوار فضا پیدا ہوئی تھی. کیوں امام نے اس انداز کو اختیار کیا عزاداری کے مرثیہ خوانی کو؟ کیونکہ بہت زیادہ یہ پاورفل ہے, یہ بہت زیادہ پر اثر ہے. عزاداری کے ان تمام اسالیب جو اس کے اندر ہیں یہ سارے کے سارے ائمہ نے خود اختیار کی. ہم نے بات کی پیداوار نہیں کہ ہم نے کوئی ایجاد کیا ہو, یہ خود ائمہ اپنے ادوار کے اندر یہ سب چیزیں کروا چکے. تو دیکھیے آنسو اور گریے کے اندر ایک بہت ہی ایک طاقت ہے, اور اتنی طاقت ہے ان آنسو اور گریے کے اندر کہ شیخ بہائی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے باقاعدہ یزید کے پاس کچھ افراد کو بھیجا تھا کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے بھائی کی عزاداری کو یہاں پر برپا کریں اور یہاں پر سوگواری کو قائم کریں. اس وقت اجازت مل گئی تھی, اور شام کی عورتیں بھی اس عزاداری میں شریک ہونے کے لیے آنے لگیں. اور جو اس وقت گریہ و زاری وہاں پر ہوا کرتی تھی ان قیدیوں کے ساتھ ان شامی عورتوں کی, ایک خاص ایسی مجلس کی ایک فضا وہاں پر ہو گئی کہ فوراً مروان نے یزید کو اطلاع پہنچائی کہ شام والوں کی سوچ اب کافی بدل گئی ہے, فوراً ان قیدیوں کو یہاں سے مدینے روانہ کر دیا جائے. یعنی آنسوؤں کی طاقت اتنی پاورفل طاقت ہے کہ باقاعدہ آثار انقلاب جو ہے وہ نمودار ہونے لگے تھے. تو بار بار اسی وجہ سے سالانہ ہم ان واقعات کو دہراتے ہیں اور ان پر آنسو بہاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بار بار انہی مسائل کو سننے کے باوجود طبیعت اکتاتی نہیں. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری جن کی کتاب خصائص حسینیہ جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اور یہ آپ سب کو لے کر پڑھنی چاہیے, اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بہت محروم ہے کہ اس کے پاس یہ کتاب نہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ مصائب امام حسین کے ذکر کی مثال تلاوت قرآن کی طرح سے, کہ جتنی بار سن لیں طبیعت کبھی خستہ نہیں ہوتی. ورنہ ایک ہی واقعے کو آپ کتنی دفعہ سن لیں آپ بالآخر آپ کا دل بھر جاتا ہے, لیکن کتنے ہی ذاکروں سے سن لیں, کتنی ہی بار سن لیں, 100 سال سے جو ہے جن کی عمریں ہو چکی ہیں جن بزرگوں کی, اور مجالس مستقل سنتے آ رہے ہیں, تب بھی ان کے آنسو نہیں تھمتے, تب بھی دل اکتاتا نہیں ہے. جس طریقے سے تلاوت قرآن جتنی بھی انسان کر لے اس کا دل نہیں اکتاتا.
وہی مثال اس کی بھی، تو ہر مجلس میں اس کو ریپیٹ کرنا ہے، اور ہر بار ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے نئے سرے سے ہم مصائب سن رہے ہیں، اور بار بار کا تذکر. اور دیکھیے انبیاء کا کام بھی یہ تھا کہ بار بار کا تذکر اور احکام کا پہنچانا. پیغمبر کو خود یہ حکم ہے قرآن کے اندر کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ رسول احکام کو بار بار پہنچا دو، کیونکہ بار بار کا کہنا اور تذکر کرنا یہ صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے.